بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت کا سفر بڑا خوشگوار سفر رہا ہے میرا پچھلے 15 سالوں میں، اور میری شروع سے ایک دلی وابستگی تھی بزرگان دین کی، اور میں جب بھی کوئی ایک بہت اچھا کوئی مزار دیکھتا تھا تو میں مطلب سلام کر کے جو ہے، بس میں بیٹھا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، تو میں نے سلام کر کے جو ہے نا میں گزر جاتا تھا۔ لیکن ایک میری ایک لمٹ تھی، اس سے زیادہ جو ہے نا میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں وہاں جا کے جو ہے نا میں بزرگان دین کے مزارات پہ جاتا تھا، میں فاتحہ پڑھتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا تھا، اور رب العزت سے دعا کرتا تھا کہ صاحب قبر کی جو شخصیت ہیں ان کے وسیلے سے مجھے کچھ عطا ہو جائے۔ یہ چیز میری رہی ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ میرا کچھ نہیں رہا۔ حضرت داتا صاحب سے میرا جو ہے میری محبت بہت پرانی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو کتابوں میں ان کے متعلق جو ہے گفتگو ہوتی تھی، ان کے متعلق لکھا ہوتا تھا، تو میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ اور ایک جو ہے ایک بس دلی وابستگی تھی، اور میرا یہ تھا کہ میں جب بھی لاہور جاؤں تو میں داتا صاحب کے پاس جو ہے نا ضرور تشریف لے کے جاؤں، ان کے مزار پہ جاؤں، بیٹھوں، ان کے لیے پڑھوں۔ یہ ساری چیزیں میری تھیں۔ پھر کچھ اتفاق ہوا کہ مجھے کمپنی کے کام کے سلسلے میں جو ہے مجھے لاہور آفس مجھے جانا پڑا۔ تو فرسٹ ٹائم جو ہے میں گیا تو میرے لاہور آفس کے جو کولیگ تھے وہ بہت محبت اور شفقت کرنے والے لوگ تھے۔ انہیں میری وابستگی کا پتہ تھا۔ جو میرے ہیڈ تھے وہ بیچارے فوراً کہتے تھے کہ جیسی میٹنگ وغیرہ ختم ہوتی تھی کہ جاؤ عارف کو جو ہے نا وہ گاڑی کرتے تھے، وہ کہتے کہ اس کو جو ہے دادا صاحب کے مزار لے جاؤ۔ یہ ان کی محبت تھی، سب کی محبت تھی، وہ سب جو ہے نا خیال رکھتے تھے کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں۔ تو ایک دوپہر کوئی میں کام سے پہلی فرسٹ ٹائم یا ایک دو دفعہ گیا تو ایسا کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ میں بڑے جوش کے عالم میں وہاں بیٹھتا تھا، اور ان کے لیے ان کے مزار میں جو ہے نا میں زیادہ تر درود شریف میں پڑھتا تھا، اور ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو بخش دیتا تھا۔ یہ میری تھی، اور ایک مجھے وہاں پہ بہت سکون ملتا تھا جو ہے وہاں بیٹھ کے۔ باقی وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس میں مستی کے عالم میں جو ہے بیٹھتا تھا، اور میں نے بتایا کہ میں وہاں پہ جو ہے ایک مراقبے کی کیفیت میری ہوتی تھی، اور میں سکون سے بیٹھتا تھا۔ تو ایک شاید تیسرا یا چوتھا میرا وزٹ ہوگا جو ہے لاہور کا، مجھے کسی کام سے جانا پڑا۔ میرے ساتھ کراچی کے دو بندے اور تھے، تو وہ گئے۔ یہ تھی جناب گرمیوں کے دن تھے، مئی جون کی، اور لاہور کی مئی جون کافی سخت ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے جو ہے پھر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ میں داتا صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو حاضری دینے کے لیے۔ تو کراچی کے بھی ہمارے دونوں جو ہے نا صاحبان نے کہا یار ہم بھی چلتے ہیں، میں نے کہا چلو۔ ہاں وہاں پہ میں وہاں کی گیا، اور نیچے جو ہے گرمی بہت تھی، تو میں جو ہے وہاں پہ ہم نے وضو وغیرہ کیا، تھوڑا سا ہم سستائے نیچے بیٹھ کے۔ آپ نے اگر کوئی گئے ہوں تو ان کو پتہ ہوگا۔ وہاں سے پھر جو ہے ہم اوپر کی طرف گئے۔ اوپر جا کے جو ہے ہم نے جو ہے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا ہم چلے۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ایک بڑا آنگن سا ٹائپ کا ہے، مسجد یعنی کہ ان کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا مسجد ہے، یا مسجد کی بیک سائڈ پہ ان کا مزار ہے، تو اپوزٹ ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے۔
تو میں جو ہے مسجد سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا چلنے لگا. دھوپ بہت شدید تھی, وہ کھلا صحن ہے. تو میں چلنے لگا تو میرے ساتھی جو ہے چلتے چلتے کہنے لگے کہ ارے عارف صاحب جو ہے نا ذرا جلدی چلیں, بہت گرم ہے زمین. تو میں اپنا نارمل انداز میں درود پڑھتا ہوا جو ہے نا ان کے مزار کی طرف جا رہا تھا. تو ایک دم میرے منہ سے نکلا, کہاں ہے گرم, اتنی نرم اور ٹھنڈی زمین ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گرم ہے زمین. تو انہوں نے مجھے بڑے حیرت سے کچھ دیکھا کہ مطلب سٹیا تو نہیں گئی جو ہے نا گرمی میں جو ہے نا. تو پھر مجھے کچھ احساس ہوا تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ آگے بڑھیں, میں جو ہے نا پیچھے آ رہا ہوں سکون سے. اور آپ یقین مانیے کہ میں جو ہے بہت سکون سے جو ہے جب میں پاؤں رکھتا تھا تو ایک بہت نرم چیز, مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی کسی سخت چیز پہ جو ہے نا وہاں وہ لگے ہوئے نا, مطلب جو پتھر لگے ہوئے تو اس پہ میں پاؤں نہیں رکھ رہا, بلکہ نرم ہے کوئی چیز, بہت نرم مخملی ٹائپ کی جو ہے اور ٹھنڈی ہے. اور میں وہ آرام سے چلتا رہا اور مجھے مزہ آ رہا تھا وہاں چلتے میں, اور میں اپنا پڑھتا رہا. اور وہاں پہ پھر جو ہے میں اندر نہیں بیٹھا بلکہ باہر, جب صحن ختم ہو رہا تھا تو میں وہاں بیٹھ گیا. اور گرمی ہو رہی تھی, سورج تھا, اور میں بہت پرسکون میں بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا. میرے دو سانوں ساتھی نے کہا کہ یار کیا ہو گیا تجھے, جو ہے نا پاگل واگل ہو گیا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دھوپ میں. میں نے کہا یار تھوڑا سا میں جو ہے نا لطف لینے دو, میں جو ہے نا سکون میں ہوں. انہوں نے کہا یار اس کو تو چھوڑو. وہ اندر چلے گئے, وہاں پہ اندر مزار میں جو ہے نا وہ بیٹھ گئے, اور میں خیال میں 15-20 منٹ جو ہے نا میں گرمی میں, اور گرمی نام کی چیز نہیں تھی جو ہے, میں وہاں پہ بیٹھا. اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا اٹھ کے جو ہے نا اندر چلا گیا, اور وہاں پہ جو ہے نا ہم پڑھتے رہے. میرے خیال میں کوئی 45-50 منٹ جو ہے نا وہاں بیٹھے ہم, میں پڑھتا رہا. میں جب بھی وہاں پہ گیا ہوں تو دیر ہی لگی ہے مجھے. تو وہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگ واپس پلٹے. تو میرے کولیگ نے کہا کہ یار کیا ہو گیا تھا تم کو یار, اتنی گرمی میں تم جو ہے نا اتنے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہو. تو میں ہنسنے لگا, میں نے کہا کہ یار بس لگتا ہے کہ داتا صاحب نے جو ہم کو ویلکم کیا تھا, اور اتنی ٹھنڈی زمین تھی, کہنا بھائی تو جو ہے نا پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے جو ہے. تو یہ ایک واقعہ وہاں پہ ہوا تھا داتا صاحب کے مزار کے اوپر. اب ہم آگے چلیں گے, میں تھوڑا سا اس کو پاز کرتا ہوں. ایک دوسرا واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن 2-3 واقعات میں بیان کروں گا ایک ہی جو ہے نا ویڈیو میں. کہ ایک اور میٹنگ کے دوران جو ہے وہاں پہ ہم لوگ رکے تھے, ہم تو ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. تو ہوٹل میں جو ہے ایک ہی کمرے میں 3 جو ہے نا پڑے ہوئے تھے. تو میں رات کو کوئی میرا خیال میں, مجھے نہیں معلوم, رات کا آخری پہر تھا, فجر ہونے والی تھی. تو مجھے کسی نے اٹھایا, اٹھو. میں نے کہا بھائی کیا ہو, کیونکہ رات کو ہم لوگ سارے ہمارے جتنے بھی 3-4 آفیسز ہیں وہ سارے کے سارے آئے ہوئے تھے لاہور جو ہے میٹنگ کے لیے. تو دیر ہو گئی تھی ہم کو سوتے ہوئے. تو لیکن جو ہے نا وہ سردیوں کے دن تھے, تو اس وجہ سے فجر جو ہے نا تھوڑی سی ڈیلے ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ یار یہ کون جو ہے نا یہ آدمی ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے. میں سمجھا میرا کولیگ جو ہے نا حرکتیں کر رہا ہے کہ اٹھو اٹھو. تو میں نے دیکھا وہ تو بالکل گہری نیند سو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کون ہے. میں پھر جو ہے نا میں نے کروٹ لی اور میں سو گیا, لیکن سو نہیں سکا. اور پھر میرے کان میں آواز آئی, اٹھو. میں نے کہا بھائی کون ہے یہ جو ہے. تو پھر کیونکہ میں تو لاوالی آدمی تھا, تو پھر آواز آئی, اٹھو غسل کرو, صبح جو ہے حاضری دینی ہے. میں نے کہا کہ اب وہاں پہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی.
میں اب آپ سوچئے کہ سردیاں، لاہور کی سردیاں، وہ میں کراچی کا رہنے والا، یہاں تو سردی نہیں ہوتی. میں بہرحال اٹھا، گرم پانی چیک کیا، میں نے غسل کیا، میں نے پھر تہجد کی نماز پڑھی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھی. میں تھوڑا لیٹ گیا، میں نے کہا کہ لیٹ جاؤں میں. اور یقین مانیے کہ ویری نیکسٹ ڈے کوئی پروگرام نہیں سیٹ تھا کہ میں جاؤں گا، کیونکہ بڑا کچھ تھا، میٹنگز کے سلسلے تھے. اور کچھ ایسا چیز ہوئی کہ مجھے ٹائم ہی ٹائم مل گیا، میں خیال میں 3:30 4 بجے سے. اور وہی ہمارے جو ہے لاہور کے ہمارے جو کمپنی کے باس ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے یار اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلے آؤ، دادا صاحب کے یہاں میں لے کے چلے آؤ. اور میں جو ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو جو کام کرنا ہے وہ کر لے، ابھی تھوڑا سا ریشیڈیول ہوئی ہیں چیزیں. تو میں جو ہے اپنے خوشی خوشی جو ہے نا میں نکل گیا، اور وہاں پہ میں بیٹھا اور پرسکون جو ہے میں پڑھتا رہا بڑے جذب سے. اور پھر کچھ چیزیں جو ہے وہاں پہ پتہ نہیں کون صاحب تھے مجھ سے ملے، اور واللہ عالم جو ہے نا وہ کچھ باتیں ہوئی ہماری. اب وہ باتیں تو میں کیا بیان کروں. اور الحمدللہ جو ہے تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں. ایک اور میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ وہ چیز ایک دفعہ میں لاہور میں ہی تھا، تو میں ہم لوگ ظہر پڑھنے کے لیے میں چلا گیا، وہاں پہ ٹائم تھا تو میں ظہر پڑھنے کے لیے چلا گیا. اور میرے ساتھ میرے جو کولیگ تھے وہ تھے لاہور کے ایک دو. تو وہ کیا ہوا کہ جناب ہم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے میں مسجد سے باہر جو ہے ان کا جو شیشہ ہے اس سے میں باہر آ کے میں بیٹھ گیا. اور بیٹھ کے جو ہے نا میں نے اپنا پڑھنا شروع کر دیا، اور درود پاک جو ہے، اور پڑھتے 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 جو ہے میں ایک بہت گہرے مراقبے میں چلا گیا. مراقبے میں جب یہ والا مراقبہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اس کا رنگ ہوتا ہے اس کا جو ہے. تو میں ڈوبا ہوا تھا بالکل. تو اتنے میں نے دیکھا کہ میں جو ہے بیٹھا ہوا ہوں فرش پہ. میں فرش پہ تو بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ کمر کی وجہ سے، لیکن میں فرش پہ بیٹھا ہوا ہوں بہت پرسکون انداز میں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں سارا. پھر ایک جو ہے نا آتے ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت آتی ہے، وہ میرے پاس بیٹھتی ہے اور مجھ سے نام وغیرہ پوچھتی ہے. تو میں نام بتا دیتا ہوں اپنا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیعت کرنی ہے، کیونکہ میں پہلے بیعت کر چکا تھا، مجھے اس کا سارا سلسلہ پتہ تھا. تو میں نے کہا کہ جی کر لیں گے بیعت. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھے بزرگ، اور میں سارا جو ہے نا سلسلہ جو ہے نا مراقبے میں چل رہا ہے میرا. مطلب میں جاگ رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ ادھر ادھر جو ہے نا چیزیں ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں ظاہر ہے. لیکن مراقبے میں جو ہے آپ سمجھ لیجیے کہ 75% جو ہے یا 80% آپ جو ہے دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بمشکل 20% جو ہے نا آپ کا لنک رہتا ہے سراؤنڈنگ سے. تو وہ میں نے جو ہے نا کہا کہ میں بیعت ضرور کروں گا. کہہ لیں گے تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. تو وہ مسکرائے، کہنا اچھا جان جاؤ گے، کوئی بات نہیں، محبت کرتے ہو لیکن جانتے نہیں. تو میں مطلب ایک لاوالی قسم کا آدمی تھا. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ انہوں نے قبول و ایجاب جو ہے نا وہ بیعت میں ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں اور یہ سب. تو وہ انہوں نے پوری بیعت کرائی مجھے. میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خوش رہو. اور
وہ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے بتا تو دیجیے کہ آپ ہیں کون. تو وہ مسکرائے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے علاوہ کون بیت لے سکتا ہے. انہوں نے نام نہیں بتایا لیکن انہوں نے کہا اس جگہ پہ ہمارے علاوہ کون بیت لے سکتا ہے. میں نے کہا آپ. کہہ رہے ہاں اللہ حافظ. اور پھر وہ میری نگاہوں سے اجھل ہو گیا اور میں جو ہے ایک دم میرا مراقبہ جو ہے نا ٹوٹا. اور میں سمجھ لیجیے کہ میں ایک کھوئی ہوئی نیند سے جو ہے نا میں باہر آ گیا. نیند نہیں ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے جو ہے میں فوراً جو ہے نا میرا مراقبہ ٹوٹا اور میں جو ہے اس سے میں باہر آ گیا, اس کیفیت سے میں باہر آ گیا. اور بڑی ایک زبردست جذب کی سی کیفیت تھی. پھر میں جا کے جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ گیا ان کی قبر کے پاس اور میں پڑھتا رہا. یہ وہ دلی تعلق ہے جو میرا ان سے جو ہے لنک رہا. ایک منٹ میں ایک بہت خوبصورت جو ہے واقعہ ہوا. میرے لاہور کے کولیگ تھے, بہت اچھے ان کی جان پہچان تھی. تو مجھ سے جو ہے نا فون پہ جو انہوں نے کہا کہ یار عارف بھائی آپ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے اوپر ارینج کریں گے اور آپ جو ہے نا وہاں بیٹھ کے جو ہے میں اور آپ جو ہے سکون سے وہاں پہ پڑھیں گے بالکل قبر کے برابر میں. اوپر تو جا نہیں سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے. تو کہلائیں نے ہم اجازت دلائیں گے, ہم اوپر جائیں چڑھیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا وہ عبادت کریں گے. میں خوش ہو گیا, میں گیا, میرے جانا تو رہتا تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کرو. وہ بیچارہ جو ہے نا حالانکہ اس وقت جو ہے نا وہ جو صاحب تھے حکومتی شخصیت کے صاحب تھے تو وہ مل نہیں رہے تھے. بہرحال وہ میرے خیال میں پون گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ لگا رہا. ہم وہاں پہ مہمان خانے میں جو چھوٹا سا تھا وہاں پہ ہم بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. پھر فون آتے رہے, فون جاتے رہے اور ہم کو اجازت مل گئی کہ آپ جا کے جو ہے نا وہ انہوں نے پوری وہ اوپر صفائی کرا دی. ہم وہاں پہ ہمیں اجازت ملی. ہم مطلب کھڑکیاں سے بنی ہوئی ہیں نا جھروکے سے جو ہے نا ہم اوپر چڑھے. اوپر چڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم وہاں پہ بیٹھے اور سامنے جو ہے وہ لکڑی کا جو ہوتا ہے بینچ وہ رکھ دی کہ آپ یہاں پہ پڑھیں اور جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ کرتے رہیں. بس وہ ایک خوبصورت لمحہ تھا میرے پاس جو ہے نا. پھر انہوں نے جو ہے ہم کو جو ہے مجھ کو میرے کولیگ کو جو ہے جو ایک ہوتی ہے پوشاک ٹائپ کی وہ ہم کو پہنائی اور ہم وہاں پہ جو ہے بس قبر مبارک کے پاس بہت بالکل ہی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے, یہ 1 فٹ کے فاصلے پہ جو ہے. اور وہ بڑا خوبصورت لمحہ تھا میری زندگی کا جو ہے کہ حضرت داتا صاحب نے اس بات کی اجازت دی کہ ہم وہاں پہ بیٹھیں اور ان کے لیے ہم درود پاک کی تلاوت کریں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہم صاحب مزار کے وسیلے سے جو ہے ہم وہاں پہ اپنے رب العزت سے مانگ سکتے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم نے دعا کی اور بڑے حسین لمحات کے ساتھ جو ہے ہم واپس جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا ہم نے وہاں کے منتظمین کا اور خوشی خوشی واپس آ گئے. یہ 3-4 واقعات تھے حضرت داتا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے. اور میں نے کہا کہ اسی مناسبت سے جو ہے نا میں آپ کو عرض کر دوں کیونکہ یہ ہے ہی روحانیت کا سفر. اس میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں تو وہ میں بیان کر رہا ہوں اور آگے جو ہے ہم اور بھی بزرگوں سے جو وابستگی ہے وہ بیان کریں گے. 3-4 ہماری ویڈیو اس میں بنیں گی اور ٹل دین بہت بہت شکریہ سننے کا. اللہ حافظ. السلام علیکم.